بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 5، کتاب عدل الہی امام خمینی کی نگاہ میں۔ اشاعرہ اور معتزلہ کے نزدیک مقسوم رزق۔ اگر اشاعرہ کہتے ہیں کہ حرام و حلال دونوں مقسوم ہیں اور اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو مستلزم جبر ہوتا ہے، یا معتزلہ کہتے ہیں کہ صرف حلال مقسوم ہے، حرام مقسوم نہیں ہے، اور اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو مستلزم تفویض ہے، تو یہ دونوں باطل ہیں اور ان کا فساد اپنی جگہ پر ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن ہم بحسب اصول مقررہ مبرہنہ حلال و حرام دونوں کو خدا کی طرف سے مقسوم سمجھتے ہیں، جیسے گناہوں کو بھی ہم بتقدیر و قضاء الہی سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کے مستلزم جبر و فساد نہیں ہے۔ رزق مقسوم کے بارے میں بحث۔ یہ جان لینا چاہیے کہ جو احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رزق مقسوم و مقدر ہے، اور قرآنی آیات کی دلالت بھی اسی پر ہوتی ہے، وہ ان روایات کے منافی نہیں ہیں جن میں حصول معاش اور تجارت کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ ترک تجارت کو مغرور کہا گیا اور اس پر ملامت کی گئی ہے، اور جو لوگ طلب رزق کی کوشش نہیں کرتے ان کا شمار ان لوگوں میں کیا گیا ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور خدا ان کو روزی نہیں دیتا۔ اس قسم کی احادیث بہت ہیں، لیکن ہم صرف ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، عمر بن مسلم کیا کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، انہوں نے تجارت چھوڑ کر عبادت کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ امام نے فرمایا، ان پر وائے ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ روزی نہ کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، تو اصحاب کی ایک جماعت نے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور عبادت میں مشغول ہو گئے اور کہنے لگے، اب ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کی خبر رسول خدا کو ہوئی تو آپ نے ان کو بلا کر پوچھا، تم لوگوں کو یہ کیا سوجھی؟ انہوں نے کہا، اے رسول خدا، اب تو خدا نے ہمارے رزق کی کفالت کر لی، لہٰذا ہم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا، تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کی دعا قبول نہ ہوگی، تلاش معاش تم پر واجب ہے۔ ان روایات میں عدم منافات اس طرح کے طلب کے بعد بھی رزق اور دیگر امور سبھی دست قدرت میں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہماری طلب اور تلاش معاش مستقل طور سے حصول رزق کی علت ہو، بلکہ تلاش معاش بندوں پر فرض رہا امور کی ترتیب اور ظاہری و غیر ظاہری اسباب کا جمع کرنا، جن میں زیادہ تر بندوں کے اختیار سے خارج ہوتے ہیں، یہ سب تقدیر باری تعالیٰ پر موقوف ہے۔ لہٰذا جو انسان راسخ العقیدہ اور روزمرہ معاملات سے واقف ہوتا ہے، وہ تلاش معاش سے نہ رکنے کے علاوہ اپنے عقلی اور شرعی فرائض کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ جھوٹی خواہشات کی بنا پر اپنے اوپر طلب کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، اور اسی کے ساتھ ہر چیز کو خدا کی طرف سے جانتا ہے۔ وہ کسی بھی مخلوق کو وجود اور کمالات وجود میں مؤثر نہیں جانتا۔ طلب اور مطلوب سبھی اسی سے ہیں، اور اس حدیث شریف میں ہے کہ صحیح یقین والا لوگوں کی عدم وسعت رزق پر ملامت نہیں کرتا۔ یعنی اگر لوگوں نے عام اندازے کے مطابق طلب کیا تو یہ بات قابل ملامت نہیں ہے۔ حالانکہ ایک گروہ کی ملامت کرنا جو فریضہ طلب کو پورا نہیں کرتا اس وقت تک رائج ہے جب تک آپ اس کو مطلب پر آمادہ کریں، جیسا کہ روایت میں اس کی مثال موجود ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بات جبر و تفویض کا ایک شعبہ ہے، اس لیے جس نے اس کی تحقیق کی ہوگی وہ تو اس کی حقیقت پر مطلع ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل ہماری ذمہ داری سے خارج ہے۔ چوتھی فصل، قضاء و قدر، تعین صفات اور لوازم اسما کا ظاہر ہونا۔ جب عالم اسماء و صفات کا ظہور ختم ہو گیا اور کثرت اسمائی جس قدر بھی چاہیں فیض اقدس کے ظہور کی وجہ سے لباس اسما میں واقع ہو گئی، تو پھر نشہ علمیہ میں عیان ثابتیہ اور حضرت وحدیت میں لوازم اسماء الہی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
پس اس کے بعد ہر صفت ایک متعین شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہر اسم اپنے مقام ذات کے مطابق لطف و قہر، جلال و جمال، بساطت و ترکیب اور اولیت و آخریت کے ایک لازمے کے طور پر اپنے ظاہر اور باطن کا مقتضی ہوتا ہے۔ انسان کامل کی عین ثابت اسم اعظم کا ظہور، سب سے پہلے جس اسم نے اس قسم کا اقتضا کیا تھا وہ اسم اعظم اللہ یعنی عین ثابت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تھا کہ جو اسماعی حقائق کا جامع ہے اور نشہ علمیہ میں عین ثابت محمدی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ پس اس سے ظاہر و مظہر، روح و قالب اور بطون و ظہور میں ربط پیدا ہو گیا، لہذا عین ثابت انسان کامل حضرت الوہیت میں حب ذاتی کے سبب عالم عیان ثابتہ میں سب سے پہلا ظہور اور تمام الہی خزانوں اور خفیہ ربانی خزائن کی کلید ہے۔ عین ثابت انسان کامل کی تمام عیان پر خلافت، حضرت عیان میں دوسرے اسماعی لوازم کا ظہور عین ثابت انسانی کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے، جیسا کہ ان اسما میں سے ہر ایک کا رب حضرت اسماعیہ میں انسان کی عین ذات یعنی اسم اعظم اللہ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ یہی عین ثابت تمام عیان پر مقام خلافت کی بھی حامل ہے اور ان کے مراتب اور درجات میں نافذ ہوتی ہے اور انہی کے مقامات سے نازل ہوتی ہے۔ پس یہی عین ثابت انسان ہے کہ جو عیان کی صورت میں ظاہر ہو کر ان کے حقائق میں سرایت کرتی ہے اور ان عیان میں سے ہر ایک کی منازل میں نزول کرتی ہے، جیسا کہ صاحبان معرف و شہود جانتے ہیں اور کتابیں اس کو شمار کرنے سے عاجز ہیں۔ اس کے عیان کا ظہور اپنے مقام کے مطابق محیط اور محاط ہونے یا اول یا آخر ہونے میں اسی عین ثابت کے ظہور کے تابع ہے۔ مقامات کی تخصیص اور استعدادوں کی تقدیر، یہی حضرت قضائے الہی اور قدر ربوبی ہے اور اسی حضرت میں فیض اقدس کی حضرت عیان کے ساتھ ایک خاص جہت کی وجہ سے ہر صاحب مقام مشخص ہو گیا ہے اور استعدادیں اور قابلیتیں مقدر ہوتی ہیں۔ بنابراین حضرت علمیہ میں عیان کا ظاہر ہونا ہی عالم خارج میں ظہور عینی کی تقدیر ہے اور عین کا ظہور اس کے ساتھ مختص اوقات اور شرائط کے فراہم ہونے کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کامل کے عین ثابت کے سبب عالم قضا کا ظہور، انسان کامل کا عین ثابت خلیفۃ اللہ اعظم کے مقام جامعیت کی وجہ سے سورہ اسماعیہ کو آشکار اور ظاہر کرنے کے لیے نشہ علمیہ میں واقع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اعظم کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ظاہر و باطن اور جلال و جمال کے جامع ہونے کی وجہ سے اپنے مقام جامعیت کے ساتھ عیان خارجیہ میں ظاہر ہو سکے، چونکہ آئینہ محدود اور کثیف ہوتا ہے، جبکہ یہاں آئینے میں تجلی کرنے والی چیز لامحدود اور نورانی ہے، لہذا ایک ایسا آئینہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے اندر تجلی پانے اور ظاہر ہونے چیز کے ساتھ تناسب رکھتا ہو اور منعکس ہونے والے نور کا انعکاس اس کے اندر ممکن ہوتا ہے کہ قضاء الہی کی لامحدود دنیا اس کے اندر ظاہر ہو سکے۔ مختلف نشانات میں قضاء و قدر کے مراتب، سمجھ لو کہ قضاء و قدر کے مراتب ہیں، ان مراتب کے مطابق ان کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا پہلا مرتبہ وہ حقائق ہیں جو حضور علم میں فیض اقدس کی تجلی سے ظہور اسماء و صفات کی جمعیت میں مقدر ہوتے ہیں اور اس کے بعد اقلام عالیہ اور الواح عالیہ میں ظہور تجلی فعلی سے تقدیر و تحکیم ہوتی ہے۔ ان مراتب میں تغیرات و تبدیلات واقع نہیں ہوتے اور قضائے نہ بدلنے والی حتمی فیصلے وہ حقائق مجرد ہیں جو حضرات عیان اور نشہ علمیہ میں واقع ہوتے ہیں اور اقلام و الواح مجردہ میں نزول کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حقائق کے برزخی و مثالی صورتوں کے ساتھ دوسرے الواح اور اس سے نچلے عالم میں ظہور کرتے ہیں، جو عالم خیالی منفصل اور خیال الکل ہے کہ حکمۂ اشراق کے طریقے کے مطابق اس عالم کو عالم مثل
مثل معلقہ کہتے ہیں اس عالم میں تغیرات و اختلافات کا ہونا ممکن ہے بلکہ واقع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تقدیرات اور اندازہ گیریاں عالم طبیعت پر موکل و ملائکہ کے توسط سے ہوتی ہیں۔ اس لوح قدر میں دائمی تغیرات اور تبدیلات ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوح خود ایک سیال متصرم اور متدرج صورت ہے، اور اس لوح میں شدت و صنف کو قبول کرنے والے حقائق اور شریعت اور بطوے اور زیادت و نقص کو قبول کرنے والی حرکات ہیں۔ اس کے باوجود انہیں اشیاء کا الہی رخ اور غیبی رخ جو تعدیلی بحق کی جہت ہے اور فیض منبسط ہے اور ذل ممدود کے ظہور کی صورت ہے اور علم فعلی حق کی حقیقت ہے، کسی جہت سے بھی قابل تغیر و تبدیل نہیں ہے۔ لوح قدر عینی میں تغیرات اور تبدیلیاں وبا لجملہ تمام تغیرات و تبدیلیات ذاتی اجال اور تقدیر ارازق حکمہ کے نزدیک لوح قدر علمی میں جو عالم مثال ہے، اور راقم الحروف کے نزدیک لوح قدر عینی میں جو خود محل تقدیرات ہے، اس پر موکل ملائکہ کے ذریعے واقع ہوتے ہیں۔ اس بنا پر یہ تسلیم کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے کہ چونکہ لیلۃ القدر ولی کامل کی توجہ تام اور اس کی سلطنت ملکوتیہ کے ظہور کی رات ہے، عالم طبیعت میں ولی زمان کے ذریعے تغیر، اس لیے ولی کامل امام ہر عصر اور قطب اور ہر زمان کے نفس شریف کے توسط سے عالم طبیعت میں تغیرات و تبدیلات واقع ہوتے ہیں۔ آج ولی کامل امام عصر اور قطب زمان حضرت بقیت اللہ فی الارضین سیدنا و مولانا امامنا و ہادنا حجت ابن الحسن عسکری ارواحان المقدمہ فدا ہیں، لہٰذا یہ تبدیلیاں انہی کے توسط سے ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں اختیار ہے کہ عالم طبیعت کی جس حرکت کو چاہیں دھیمی کر دیں اور جس حرکت کو چاہیں تیز کر دیں، اور جس رزق کو چاہیں وسیع کر دیں اور جس رزق کو چاہیں تنگ کر دیں۔ اور ولی کامل کا یہ ارادہ حق ہے اور ارادہ ازلیہ کی شعاع اور اس کا سایہ و عکس ہے اور فرامین الہیہ کے تابع ہے، جیسا کہ ملائکۃ اللہ بھی خود اپنا کوئی تصرف نہیں رکھتے، اور ان کے تمام تصرفات اور انہی کے تصرفات کیا تمام ذرات و وجود تصریح الہی اور اسی لطیفہ غیبیہ الہیہ سے ہیں۔ قدر سے آگاہی اور انسان کا مکلف ہونا۔ قدر کے سر اور راز سے آگاہی احکام شریعت کے اجرا اور دعوت دین کے معنی نہیں بنتی، کیونکہ دعوت دین اور احکام کا اجرا بھی اسرار قدر میں سے ہے۔ بنابراین انسان گناہ گار کا عین ثابت گناہ اور اس پر حد کے جاری ہونے کا مقتضی ہوتا ہے، اور نبی و رسول کا عین ثابت دعوت و تبلیغ حجت کا اقتضا کرنا ہے، لہذا پیغمبر اپنے عین ثابت کے اقتضا کی وجہ سے ابلاغ حجت کرتے ہیں، اور گناہ گار لوگ اپنے عین ثابت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، اور وہی عین ثابت ان پر حد جاری کرنے کا مقتضی ہوتا ہے۔ قضاء و قدر کا اسرار الہی میں سے ہونا۔ گزشتہ مصباحوں فصلوں سے آگاہ ہونے کے بعد جو علوم آپ کے قلب منکشف ہوئے ہیں، ان سے قدر کے اسرار میں سے کچھ سر اور راز ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض اوقات ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو قابل قبول نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے راستوں پر چل پڑتے ہیں کہ جو پسندیدہ نہیں ہوتے، جبکہ اہل بیت اطہار سے ان لوگوں کے خیالات کے برعکس روایات نقل ہوئی ہیں، اور معصومین علیہم السلام کی احادیث نے ان کے خیالات و گمانات کے بقیہ ادھیڑ کر رکھ دی ہیں۔ چنانچہ شیخ صدوق کی کتاب توحید میں ازبق بن نباتہ سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قدر کے بارے میں فرمایا کہ آگاہ رہو کہ قدر اسرار الہی میں سے ایک سر اور حجابات الہی میں سے ایک حجاب اور خدا کی پناہ گاہوں میں سے ایک پناہ گاہ ہے۔ قدر کو حجاب الہی میں اوپر کی طرف لے جایا گیا اور مخلوق سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اس پر مہر الہی لگا دی گئی ہے، اور علم خدا اس کے اوپر حاکم ہے،
اور اس کے بارے میں بندوں سے علم سلب کر لیا گیا ہے، اور بندوں کو اس کے بارے میں جاننے سے معرف رکھا گیا ہے، اور اسے شہود اور عقل کی حدود سے برتر کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک نہ تو حقیقت ربانی سے، نہ قدرت سمدانی سے، نہ عظمت نورانی سے، اور نہ ہی عزت وحدانیت سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ قدر کی حقیقت کا کما حق کو ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لامحدود سمندر فقط خداوند عالم سے مخصوص ہے، اس کی گہرائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے مساوی ہے، یہ تاریک رات کی مانند سیاہ ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ سانپ اور مچھلیاں بھی ہیں، کبھی اوپر ہو جاتی ہیں اور کبھی نیچے، اس کے قیر میں ایک تابناک سورج ہے جس سے آگاہ ہونا سوائے خداوند عز و جل کے کسی کے لیے بھی سزاوار نہیں، اور جو بھی اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہے وہ گویا اس کے بارے میں غور و فکر سے منع کرنے پر مبنی فرمانی الہی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور حجاب الہی کو پارا پارا کرتا ہے، اور اسرار الہی کو فاش کرتا ہے، اور غضب خدا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ پانچویں فصل، سعادت اور شقاوت۔ سعادت اور شقاوت کی حقیقت، امکان، ضرورت، علت کا میزان۔ سعادت اور شقاوت کا بیان اور کچھ غلط فہمیوں کی وضاحت کہ جو اس باب میں بعض محققین سے سرزد ہوئی ہیں، لہٰذا ان مسائل سے آگاہی کے لیے چند مقدمات ضروری ہیں۔ جس ذاتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ناقابل تعلیل چیز ہے، اس سے مراد ذاتی باب برہان سے، اور اس ذاتی باب کلیات خمس کی ذاتی سے ہے، چونکہ یہ اجزاء اور ماہیت کے لوازمات کی حامل ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اسی باب کی عرضی ہے جو باب کلیات خمس کی عرضی سے اخص ہے، کیونکہ یہ مفارقات سے مختص ہے۔ ذاتی کا ناقابل تعلیل ہونا اور عرضی کا قابل علت ہونا علت کے ضروری ہونے کا معیار ہے کہ جو امکان سے عبارت ہے، جیسا کہ علت سے بے نیاز ہونے کا معیار وجوب ہے۔ بنابراین ہر محمول اپنے موضوع کے مقابلے میں تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا وہ ممکن الوجود ہے، یا واجب الوجود ہے، یا ممکن الوجود ہے۔ اگر محمول اور موضوع کے درمیان نسبت امکان ہو تو موضوع اس قسم کے محمول کے ساتھ متصف ہونے میں علت کا محتاج ہے۔ بنابراین جب اتصاف اور عدم اتصاف کسی ممکن چیز کی وجہ سے ہو تو اس چیز سے بغیر کسی علت و سبب کے متصف ہونا محال ہے، کیونکہ اس صورت میں ترجیح بلا مرجع لازم آتی ہے کہ جس کی بازگشت اجتماعی یقین کی طرف ہوتی ہے۔ پس انسان ممکن الوجود ہونے کی وجہ سے اس کی حیوانیت واجب ضروری ہے، اور اس کا پتھر ہونا ممکنہ ہے، لہٰذا وہ اپنے وجود میں علت کا محتاج ہے، چونکہ ملاک و معیار احتیاج ہے، اور یہ خود انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے دو موارد میں عدم احتیاج کا ملاک و معیار موجود ہے کہ جسے وجوب کہا جاتا ہے، البتہ یہ صورت میں کہ جب امتناع کو وجوب کی طرف لوٹایا جائے، ورنہ خود امتناع بھی اس ذاتی کا عدم مجمول ہوتا ہے۔ ایک دوسری مثال، جسم ممکن الوجود ہے اور اس کا سیاہ و سفید ہونا بھی ممکن ہے، بنابراین تمام موارد میں علت کا محتاج ہے، ایسے میں دوسری چیزوں کی مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ آخر میں اس بات کا اضافہ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ممکن اپنی ذات اور اپنی ذات کے لوازمات میں علت کا محتاج نہیں ہے، یہ بات اسے دائرۂ امکان سے خارج نہیں کر دیتی، چونکہ ماہیت اور اس کے لوازم اعتباری ہوتے ہیں اور کسی قسم کی حقیقت خارجی نہیں رکھتے، اس لیے جعل نہیں کیے جا سکتے، اور اپنے مقام پر بیان ہو چکا ہے کہ مستقل طور پر ماہیت اور اس کے لوازم کو جعل نہیں کیا جا سکتا۔ وجود سے متصف ہونے کے لیے ممکنات کو علت کی ضرورت۔ وجود اور اس کے عوارض و لوازم میں سے کوئی بھی ماہیت ممکنہ میں سے نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو ممکن بالذات واجب بالذات میں، اور جو اپنی ذات میں اس چیز کی نسبت کہ جس کا مقتضی ہونا ذاتی ہو اور جو کسی چیز کا مقتضی نہیں میں تبدیل ہو جاتا ہے،
اسی لیے ماہیات ممکنہ وجود اور اس کے عوارض سے متصف ہونے میں علت کے محتاج ہوتی ہے، جیسا کہ وجود کے مراتب میں جو چیز علت سے بے نیاز ہے وہ فقط قیوم بالذات جل جلالہ ہے، اور دوسری تمام چیزیں علت کی محتاج ہیں بلکہ اس کی نسبت عین فقر رکھتی ہیں اور اسی سے متعلق خواہ یہ ربط و تعلق بلا واسطہ ہو یا باواسطہ۔ پس ماہیات ممکنہ اپنے وجود ہونے میں تعلیلی اور تقدیبی حیثیت کی محتاج ہیں، چونکہ ان کا وجود مجہول اور بالعرض ہے، جبکہ موجودات امکانی کو تعلیلی حیثیت کی تو ضرورت ہوتی ہے لیکن تقییدی حیثیت سے بے نیاز ہوتی ہیں، چونکہ بالذات مجہول ہیں نہ بالعرض اور ذاتاً علت کی محتاج ہیں۔ پس یہ ان کی ذات ہے کہ جو معطل و نیاز مند ہے اور ان کی ذاتیات ہی نیاز مندی ہے۔ پس نظام کائنات میں ایسا کوئی وجود نہیں کہ جو تعلیلی حیثیت نہ رکھتا ہو سوائے واجب تعالیٰ کی ذات مقدس کے، جس کی ذات ہی وجوب اور وجود ہے اور کسی علت کی محتاج نہیں، جبکہ امکانی وجودات کی ذات ہی عین فقر و تعلق اور ربط ہے، لیکن اپنی اس نیاز اور ضرورت میں وہ علت کی محتاج نہیں ہے، چونکہ ان کا یہ فقر و وجود رابطہ ہونا کسی اور وجہ سے جو ان کی ذات کے علاوہ بنابراین وہ بذات علت پذیر ہیں، لیکن ان کی اس علت پذیری کو کسی اور علت کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہیات اپنی ذات اور ذاتیات کے لحاظ سے علت ناپذیر اور وقوع پذیر ہونے میں مقتضی علت ہیں، اور ماہیات کے لوازم بھی اپنے لزوم میں علت کو قبول نہیں کرتے لیکن اپنے وقوع میں علت کے محتاج ہوتے ہیں، اور وجود کے لوازم اپنے وقوع میں علت کے مقتضی ہوتے ہیں۔ بنابراین معلول بالذات علت تامہ بالذات کی ذات کا لازمہ ہے، اور یہ لزوم علت کی طرف سے اور علت میں معلول کی تاثیر سے واقع ہوا ہے۔ اس لیے اپنی علت کے لیے معلول کا لازمی ہونا بعید اس کا معلول اور معلل ہونا ہے، اور اس معلل ہونے میں سوائے اپنی ذات کے وہ کسی اور علت کی طرف سے معلل نہیں ہوتا۔ ماہیت کا ہر قسم کے خیر اور سعادت سے خالی ہونا، کیونکہ ماہیات ممکنہ اعتباری امور میں سے ہیں، لہذا وہ کسی قسم کی حقیقت کی حامل نہیں ہوتی تاکہ وہ کسی اثر اور ذاتی اقتضاء کی حامل ہوں۔ ماہیات کے لیے ان کے لوازم کا لازمی ہونا ماہیت کی طرف سے ان لوازم کے مقتضی ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی اثر و تاثیر کے ماہیت سے لوازم کے منفک نہ ہونے کے معنی میں ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز موجود نہیں اس کے لیے ذات اور ذاتیات بھی قابل اثبات نہ ہو، چاہے جائے کہ اس کے لیے اقتضاء مؤثر ہونا اور تاثیر پذیر ہونا ثابت ہو کہ جو سب کے سب وجودی حیثیت رکھتے ہیں۔ پس ماہیات ہر قسم کے کمال و جمال، سعادت و شقاوت سے خالی ہیں۔ مثلا ماہیات علم نہ ہو تو واقعیت کو منکشف کرتی ہے اور نہ کوئی کمال شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہیت قدرت، ماہیت حیات وغیرہ بھی ہیں۔ کمال و خیر، جمال و سعادت یہ سب کے سب وجود میں ہیں اور وجودی کی وجہ سے ہیں، اور وجود ہر قسم کی خیر، کمال اور شرافت کا مبدع ہے۔ علم کی شرافت و فضیلت اس کے وجود کی وجہ سے ہے، اسی طرح تمام دوسرے کمالات اور فضائل کی بازگشت بھی وجود اور مبدع وجود ہی کی طرف ہوتی ہے، اور صرف الوجود ہر کمال کا مبدع ہے، اور امکانی موجودات خاص میں سے ہر ایک وجود سے جس قدر بہرہ مند ہیں اسی قدر آثار و خواص اور کمال و شرف کی حامل ہیں، اور ان کی ماہیات بھی بالعرض اور اپنے وجود کی اتباع میں کچھ آثار و خواص اور کمالات رکھتی ہیں۔ سعادت اور شقاوت کے معنی۔ سعادت کا پہلا معنی عرف اور عقل کی نظر میں لذت، آسائش، وسائل، شہوات و خواہشات کے تمام موجبات کے فراہم ہونے کا نام سعادت ہے۔ اسی طرح جو چیز بھی نفسانی قوتوں کے ساتھ سازگار ہو یا اکثر اوقات قابل حصول ہو اسے سعادت کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شقاوت ہے، بنابراین جس کے لیے بھی لذت نفس کے اسباب فراہم ہوں اور اس کی تمام نفسانی قوتیں آسائش و آرام میں ہوں، وہی سعید المطلق ہے، اور
اس کے مقابلے میں شقی مطلق ہے، اور اگر ان دو حالتوں میں سے کوئی بھی اسے حاصل نہ ہو تو اس کی سعادت و شقاوت نسبی ہوگی۔ سعادت و شقاوت کا دوسرا معنی، چونکہ عالم آخرت پر اعتقاد رکھنے والوں کی نظر میں دنیا کی تمام لذتیں اور خواہشات اخروی و بہشتی لذات کے مقابلے میں ناچیز ہیں، کہ جہاں انسان کا جو دل چاہے اور آنکھیں جس کو دیکھنے سے لذت محسوس کریں وہ سب کچھ وہاں موجود ہوگا، بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو متناہی اور غیر متناہی میں کمیت و کیفیت کے لحاظ سے کسی قسم کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بنابراین ان کی نظر میں سعادت اس چیز کا نام ہے کہ جو بہشت میں داخل ہونے کا سبب بنے، اور شقاوت سے مراد وہ چیزیں کہ جو جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا باعث بنے۔ خداوند متعال فرماتا ہے جس چیز کا بھی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور بہشت اس کا مقدر بن جاتی ہے وہی سعید ہے، خواہ وہ دنیا میں مشکلات، سختی و امراض و فقر و فاقہ میں ہی کیوں نہ ہو، اور جس کا خاتمہ نعوذ باللہ برائی اور شر پر ہوا ہو اور آتش جہنم اس کے لیے مقدور ہو گئی ہو تو وہ شقی ہے، خواہ وہ دنیا میں خوشی اور لذت اور رفاہ و آسائش میں ہی کیوں نہ رہا ہو، کیونکہ دنیا و آخرت کی لذات اور ان کے عذاب میں شدت و مدت اور عذاب کی اقسام کے لحاظ سے کسی قسم کی نسبت قابل تصور نہیں ہے۔ سعادت و شقاوت کا تیسرا معنی ہے، بعض لوگوں کی نظر میں سعادت اس خیر کو کہتے ہیں جو وجود کے مساوی ہوتی ہے، بنابراین وجود ہی خیر و سعادت ہے، اور سعادت کے درجات کا فرق کمال وجود کے مراتب میں فرق کی وجہ سے ہے۔ پس خیر مطلق کی ہی سعادت مطلق ہے اور موجود کاملی سعید مطلق ہے، اس کے مقابلے میں ناقص ہے کہ جو وجود کے نقص کے مطابق ہے۔ پس پہلے معنی کے مطابق سعادت و شقاوت وہ امور ہیں کہ جو انسان کی صحیح و کوشش سے حاصل ہوتے ہیں۔ حقیقت وجود کے ساتھ سعادت و شقاوت کا تعلق، اصالت وجود کی بنا پر اس دنیا میں وجود کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور جس چیز کے بارے میں بھی انسان تصور کرتا ہے اور وہ چیز اس کے خیال میں آتی ہے وہ اگر وجود کے علاوہ کوئی شے ہے تو کسی قسم کی واقعیت نہیں رکھتی، یعنی جو کچھ بھی اس عالم میں واقع میں موجود ہے وہ وجود کے سوا نہیں۔ پس سعادت و شقاوت اگر حقیقت رکھتی ہیں تو انہیں عین وجود ہونا چاہیے۔ سعادت تباہ کرنے کے ساتھ سازگار شے کا ادراک، سعادت یعنی کسی چیز کو پانے کی لذت جہاں قوا ادراکیہ کسی لذیذ اور اپنی تباہ کے ساتھ سازگار شے کو پالے، مثلا قوہ ذائقہ کی سعادت یہ کہ وہ جو بھی چیز اس کے ساتھ سازگار رہے وہ اسے پالے۔ اگر کوئی ایسی قوہ ذائقہ ہو کہ جو ہمیشہ طبیعت کے ساتھ سازگار چیزوں کا ادراک کرتی ہو اور لذیذ طبیعت کے ساتھ سازگار ہو اور مزہ و بو اور طعام کے لحاظ سے دل پسند غذاؤں سے استفادہ کرتی ہو اور اس قوہ کے ساتھ ناسازگار غذاؤں کو چکھتی تک نہیں بلکہ ہمیشہ سازگار چیزوں کا ذوق رکھتی ہو تو ایسی قوہ ذائقہ ہمیشہ سعادت مند ہے۔ اسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح قوہ سائمہ، قوہ باصرہ اور قوہ لازمہ بھی ہیں۔ ظاہری قوہ کی سعادت، یہ سعادت قوہ کا بہترین شہودی ہے۔ قوہ کا مرتبہ شہودی ہے کہ جو نفس کے بدن قوہ اور ظاہری حواس کے مرتبہ شہود میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو یعنی انسان ہمیشہ قوہ سامع کے ساتھ خراب اور ناسازگار آوازوں کو سنے تو یہ قوہ سامع شقی ہے، یا اگر کوئی ایسا ذائقہ ہو کہ جو ابتدائی سے کسی مرض و نقص کی وجہ سے کسی قسم کی لذیذ غذا حتیٰ چکھنے کی حد تک ادراک نہ کر سکے اور کسی قسم کی ملائم طبی غذا کو نہ کھا سکے تو قوہ ذائقہ شقاوت رکھتی ہے اور دائم الشقاوت کہلائے گی۔ پس جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ تباہ کے ساتھ سازگار چیز کے ادراک کو سعادت کہتے ہیں، لہٰذا یہ سعادت ظاہری قوتوں کے لحاظ سے یہ بھی یاد رہے کہ وہ موجودات سعادت یا شقاوت رکھتا ہے کہ جو ادراک کی نعمت رکھتا ہو، چونکہ ہم نے کہا ہے کہ حقیقت سعادت ایک وجودی حقیقت ہے جو ملائم طبع چیزوں کے ادراک اور لذت حاصل کرنے سے عبارت ہے۔ موجودات کے ادراک کے بارے میں عرفہ اور فلاسفہ کا نظریہ، اس بارے میں فلاسفہ اور عرفہ کے مسلک میں فرق ہے، کیونکہ
عرفہ کائنات کے ہر ذرے میں ادراک کے قائل ہیں اور ہر چیز کو حی، زندہ اور مدرک ادراک کنندہ جانتے ہیں۔ حتیٰ محی الدین عربی نے انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو بھی حی اور ناطق قرار دیا ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام چیزیں حی، زندہ اور ناطق ادراک کنندہ ہیں، البتہ بعض موجودات ایسی ہیں کہ جن سے ہم آشنا نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان کی حیات اور نطق کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مثلاً جمادات اور نباتات، ان میں بھی حیات اور قوہ ناطقہ موجود ہے اور ادراک نطق کی قوت رکھتی ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44 میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں کہ جو تسبیح میں مشغول نہ ہو، اس سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ یہ چیزیں در حقیقت تسبیح کرتی ہیں اور حمد خدا کر رہی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عرفانی ذوق کے مطابق تمام موجودات میں ادراک اور نور ادراک جاری و ساری ہے، لہٰذا وہ بھی طبع کے ساتھ سازگار اور ناسازگار چیزوں کا ادراک رکھتی ہے۔ پس تمام موجودات سعادت و شقاوت کی مالک ہیں، لیکن فلاسفہ کے نظریے کے مطابق اس قسم کا ادراک تمام موجودات میں نہیں پایا جاتا، بلکہ ان کے اعتقاد کے مطابق موجودات مرتبہ حیوانیت تک تو ادراک رکھتی ہیں، لیکن نباتات و جمادات میں ادراک نہیں ہوتا، لہٰذا وہ نہ سعادت کی حامل ہیں نہ شقاوت کی۔ البتہ ان دونوں نظریوں میں سے جو بات بطور مسلم اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سعادت و شقاوت بغیر ادراک کے نہیں ہوتی، جیسا کہ واضح کیا گیا ہے۔